امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تحفے پیش ہوئے۔ دوستوں، عقیدت مندوں اور نیاز مندوں کی طرف سے تحفے آئے تھے۔ ایک سے ایک اچھا، ایک سے ایک اعلیٰ تحفہ آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ نہ تھا، فقر و فاقے سے دن گزر رہے تھے۔ ویسے امام بخاری بڑے دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد نے ان کے لیے بڑی دولت چھوڑی۔ جب اس دولت کے برتنے کے دن آئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے میں ساری دولت خرچ کر دی۔ دور دور کا سفر کرتے اور بڑے بڑے علماء سے حدیثوں کا درس لیتے تھے۔ دل کھول کر اللہ کے بندوں کی مدد کرتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ بہت جلد ساری جمع پونجی خرچ کر بیٹھے۔ یہ دولت تو انہوں نے گنوا دی، لیکن دولت علم سے اپنے ذہن و دماغ کو بھر لیا۔ یہ وہ لازوال سرمایہ تھا کہ رہتی دنیا تک اس سے اہل علم کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ امام بخاری کے پاس جو تحفے آئے، انہیں رکھ کر وہ کیا کرتے؟ پیٹ کو روٹی کی ضرورت تھی، اس لیے خیال ہوا کہ انہیں فروخت کر دینا چاہیے۔ ان کا یہ خیال ظاہر ہوا تو شہر کے ایک تاجر نے آ کر چیزوں کو دیکھا۔ 5000 درم اس کے دام لگائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو رقم کی بڑی ضرورت تھی، اس لیے جی چاہا کہ فوراً سودا کر لیں، لیکن پھر رکے رہے۔ کچھ سوچ کر بولے، میں یہ بات کل طے کروں گا کہ مجھے یہ تحفے بیچنے ہیں بھی یا نہیں۔ وہ تاجر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ سودا طے نہیں ہوا، صرف ابتدائی بات چیت ہوئی۔ تاجر کے جانے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ضرورتوں کا اندازہ لگاتے رہے۔ پھر سوچ سوچ کر انہوں نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ وہ تحفے اس تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیں گے۔ یہ ایک تصفیہ تھا جو کسی کو نامعلوم تھا۔ دوسرے دن اس سے پہلے کہ وہ تاجر آتا، ایک اور تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کے تحفے دیکھنے آیا ہوں، ان کی قیمت لگاؤں گا اور خریدوں گا۔ امام صاحب اس کی بات سنی انسنی کر دینا چاہتے تھے، لیکن دوسروں نے کہا، کیا حرج ہے، بتا دیجئے، آپ کو بھی ان کی مالیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک سے دوسرا تاجر دیکھے تو چیزوں کے دام اچھے لگتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو چاہتے نہ تھے، لیکن لوگوں نے اصرار کر کے نئے تاجر کو بھی تمام تحفے دکھا دیے۔ اس نے ایک ایک چیز جانچ پرکھ کر دام لگا دیے، سب کے دام جوڑے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے یہ تحفے دکھائے تھے کہا، میں ان کے 10,000 درم سے زیادہ نہیں دے سکتا، یہ بہت واجبی قیمت ہے۔ پچھلے تاجر نے 5000 درم لگائے تھے، صاف 5000 کا فرق تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا فائدہ تھا، اس لیے وہ لوگ خوش ہوئے اور خوشی خوشی میں امام صاحب کی خدمت میں پہنچے۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات تھی کہ امام بخاری ان دنوں شدید مالی پریشانی میں مبتلا ہیں، اب ذرا انہیں سکون ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا، حضرت، اچھا ہوا کہ ہم نے تاجر کو مال دکھایا، اس نے 10,000 درم لگائے ہیں۔ جواب ملا، جو دام بھی اس نے لگائے ہوں، چیزیں پہلے تاجر ہی کو ملیں گی۔ پوچھا گیا، کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ رات میں نے اپنے دل میں طے کر لیا تھا کہ اسی کے ہاتھ انہیں فروخت کروں گا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ امام صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ سودا پہلے تاجر سے نہیں ہوا، لیکن اپنے دل میں طے کر چکے تھے، اس لیے یہ بات اب تقوی کے خلاف ہے۔ نیت عمل ہی کی ایک صورت ہے، اس لیے نیت کی بڑی اہمیت ہے، اور نیت پر حساب کتاب کا بڑا دار و مدار ہے۔ ہم لوگ اس بات کو بالکل نہیں سوچتے۔